عربوں میں شرک جیسی لعنت کو رواج دینے والے شخص کا نام عمرو تھا۔ علامہ برہان کہتے ہیں کہ عرب حضرت ابراہیم کے زمانہ سے لے کر عمرو کے زمانہ تک حضرت ابراہیم کے عقائد پر ہی ثابت قدم رہے۔ عمرو وہ پہلا شخص تھا جس نے دین کو تبدیل کیا اور عربوں کے لیے طرح طرح کی بدعتیں شروع کیں۔ عمرو 3 صدی میں پیدا ہوا۔ وہ خزر قبیلے کا ایک امیر سردار تھا۔ عمرو ایک چالاک شخص ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا مقرر بھی تھا۔ یہ شخص دین میں جس نئی بات کا آغاز کرتا لوگ اسے دین سمجھ لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حج کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا اور انہیں لباس پہنایا کرتا تھا، اور بسا اوقات وہ حج کے دنوں میں 10,000 اونٹ ذبح کرتا اور 10,000 ناداروں کو لباس پہناتا۔ ایک دن جب وہ کسی کام کے سلسلے میں شام کے ایک مقام لیونت گیا، اس نے وہاں بہت سے لوگوں کو دیکھا جو اللہ کے بجائے بتوں اور مجسموں کی پوجا کرتے تھے۔ اس نے اسے آسمانی سچ سمجھا اور بتوں کی پوجا میں یقین کرنا شروع کر دیا۔ اس نے لیونٹ کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سے بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ ہمارے خدا ہیں جو ہمیں بارش دیتے ہیں، اور جب ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو ہماری مدد کرتے ہیں۔ عمرو نے کہا، مجھے ان میں سے ایک بت دے دو، میں اسے عربوں کے پاس لے جاؤں گا۔ انہوں نے اسے حبل نامی بت دیا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ اسے مکہ لے آیا اور قبائل سے ان کا تعارف کرایا۔ اس نے انہیں اپنی تقریروں سے قائل کیا اور انہیں اس کی عبادت میں پھنسانے لگا۔ قبیلہ ثقیف کا ایک شخص لات جب مر گیا تو عمرو نے اس کے قبیلے والوں سے کہا، یہ مرا نہیں بلکہ اس پتھر میں چلا گیا ہے۔ پھر انہیں اس پتھر کی پوجا کرنے کی دعوت دی۔ اسی عمرو نے صابا اور بحیرہ کی بدعت ایجاد کی اور طلبی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو بھی شریک کیا۔ رفتہ رفتہ وہ لوگ مزید بت لے کر آئے اور انہیں مکہ کے گردونوا میں نصب کر دیا، اور اس طرح ابراہیمی دین آنے والے وقت میں تقریباً دفن ہو گیا۔ مرنے کے بعد اس کا انجام بہت دردناک ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، میں نے عمرو بن عامر بن لے خزر کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں کھینچ رہا۔ طبقاتی ناصر کے مطابق یہ درج ہے کہ نمرود بن کنان بن حام بن نو وہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت نو کے عظیم سیلاب کے بعد اقتدار پر قبضہ کیا اور اپنے عق کو بادشاہی کے شاندار تاج سے آراستہ کیا اور بت پرستی کی بنیاد رکھی۔ اس کی سلطنت بابل کی نامور سرزمین تک پھیلی ہوئی تھی، جہاں اس نے عرب اور غیر قوموں دونوں پر حکومت کی۔ سوچ سمجھ کر اس نے شاندار بت بنائے جو سونے اور چاندی سے نہایت احتیاط سے بنائے گئے قیمتی جواہرات سے مزین تھے۔ بت پرستی کا یہ رواج تحامور کے زمانے میں شروع ہوا تھا۔ کسی شخص کی موت کے بعد اس کے جسم کو تراش کر لکڑی کے بت بنائے جاتے تھے جن کی پھر پوجا کی جاتی تھی۔ آزر نامی ایک بت پرست کو نمرود کی دولت، بتوں اور ساز و سامان کی دیکھ بھال سونپی گئی تھی، جبکہ بادشاہ خود علم نجوم کی طاقت پر پختہ یقین رکھتا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ جن بتوں کی پوجا کرتا تھا وہ ستاروں کی شکل میں ہوں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی کے علم میں اضافہ کر سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ شکریہ۔